مولانا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنات گرامی، عشرہ محرم الحرام شروع ہونے میں کچھ ایام باقی، اور جیسے ہی یہ ایام اضحیٰ آتے ہیں ہمارے گھروں کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے گھر جو ایک خاص منصوبے کے تحت پورا سال چل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی یہ ایام اضحیٰ آتے ہیں تو ہماری مصروفیات اس طرح ہوتی ہیں کہ تمام کام ہم اپنا تمام اسکیجول جو مرتب کرتے ہیں وہ ہم مجالس کے مناسبت سے منعقد کرتے ہیں۔ پورا سال جو ہمارے گھر چلتے ہیں وہ ترتیب ایک الگ ہوتی ہے، مگر ایام اضحیٰ کے آنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اہم مجالس امام حسین میں جانا۔ مجالس سے آئیں گے، فرصت ہوگی تو گھر کے کام کر لیں گے، ورنہ سب سے جو خاص کام ہے ان دنوں میں وہ کیا ہے کہ مجالس امام حسین میں جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پورا سال جو رونق نہیں ہوتی، محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی سڑکوں پر ہر طرف کالے کپڑوں میں ملبوس لوگ نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ضعیفی کی وجہ سے، اپنی بزرگی کی وجہ سے ان مجالس میں نہ آ سکے، وہ بھی گھر بیٹھ کے یہ سوچتا ہے کہ کاش میں مجلس میں جا سکتا ہوں۔ کوئی بیمار ہو جائے اسے بھی یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی سے صحت یاب ہوں اور مجلس امام حسین کی طرف جاؤں۔ اتنے گرمی کے دنوں میں ان ایام میں مجالس میں آنا نہایت دشوار ہے۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو گرمی میں کمرے سے باہر نہیں آنے دیتی، ان ماؤں کی بھی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جلوس میں جائے، میرا بچہ مجالس میں جائے۔ یعنی ان دنوں میں ہم اپنا سکون، اپنا آرام، سب کچھ پسے پشت ڈال کر ایک ہی چیز پر ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں مجلس امام حسین میں جانا ہے۔ اور جب ہم ان مجالس میں آتے ہیں تو ہمیں ان مجالس میں آنے سے عنوان بروز قیامت کی پروردگار عالم جو ہے ہمیں عنوان کے ساتھ اٹھائے۔ اچھا، کوئی عنوان، کوئی موضوع کسی انسان کے ساتھ منسوب کب ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ایک کام کو بار بار انجام دے۔ ایک آدھی مرتبہ آپ کوئی کام کریں تو آپ کی پہچان نہیں بنتی۔ پہچان، موضوع کب بنتا ہے کہ جب ایک کام آپ بار بار انجام دیں۔ اب میں یہاں مجالس نہیں پڑھتی، اس وجہ سے میری پہچان اس معاشرے میں خطیبہ کے عنوان سے نہیں ہے، مگر غزل بازی چونکہ بار بار مجالس پڑھتی ہے اس وجہ سے انہیں سب خطیبہ کے طور پر جانتے ہیں۔ تو ہم اگر ایک آدھی مرتبہ مجلس امام حسین میں آئیں گے تو ہم عزادار نہیں ہوں گے۔ ہمیں عزادار امام حسین کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم بار بار مجالس میں آئیں گے۔ تو جب ہم بار بار مجالس میں آئے تو ہمیں ایک عنوان مل گیا کہ ہم عزادار امام حسین ہیں۔ اور ان مجالس میں آنے کے بعد جب ہم یہاں گریہ کرتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، تو گریہ چونکہ علامت کس چیز کی ہے؟ محبت کی علامت ہے۔ محبت ہوگی تو آنکھ سے آنسو آئیں گے نا۔ تو گریہ محبت کی علامت ہے، تو ہمیں ایک موضوع اور مل جاتا ہے، ایک عنوان اور مل جاتا ہے کہ حسین سے محبت کرنے والا۔ ہمارے یہاں چھوٹے شہر ہیں، الحمدللہ سکون ہے، اس طرح کی دہشت گردیاں نہیں ہوتی، مگر جن علاقوں میں بہت زیادہ خوف و ہراس ہو، معاملات ہو رہے ہوں، دہشت گردی ہو رہی ہو، تو ان علاقوں کے افراد دہشت کے عالم میں مجالس اضحیٰ منعقد کرتے ہیں، تو انہیں ایک عنوان اور مل جاتا ہے کہ حسین کی خاطر تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ ایک عنوان اور ہو گیا۔ اب اگر جب آپ ان مجالس میں آتے ہیں اپنی نیت کو ایسا بنا لیں کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جائیں گے وہاں جو فضائل بیان ہوں گے ان سے ہمیں علم ملے گا، تو آپ کا ایک عنوان اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ طالب علم بھی ہیں، یعنی حسین کی درسگاہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ علم فقط اداروں میں نہیں ملتا، علم ان درسگاہوں میں بھی ملتا ہے۔ تو اب جو ہم مجالس میں آئے، ہم عزادار بھی ہو گئے، امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہو گئے، ہم طالب علم بھی ہو گئے، اور جنہوں نے سختی کے دور میں ان مجالس حسین کو برپا کیا ہے وہ امام کی خاطر مشکلیں برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ مجالس اپنے اندر اسرار،
جو امام کی خاطر امام کی محبت میں ان مجالس میں آتے ہیں، آپ جو عزادار ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امام جو کربلا کی طرف گئے تھے، امام کا مقصد کیا تھا۔ امام علیہ السلام کو جب سب سے پہلے ولید نے بیعت کے لیے بلایا ہے کہ امام بیعت کے لیے آئیں، تو امام نے اسی وقت کہا کہ لگتا ہے ان کا تابوت مارا گیا جو مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولا آپ نہ جائیں، اسے کام ہے وہ خود چل کر آ جائے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کام دین کی بقا کا ہو، جب مقصد بڑا ہو، تو اپنی ذات کو فنا کرنے میں حرج نہیں۔ میرا مقصد بلند ہے، میں خود چل کر چلا جاتا ہوں۔ اور امام کسی خوف و ہراس کے عالم میں نہیں گئے، امام بادشاہوں کی طرح گئے ہیں، شہنشاہوں کی طرح گئے ہیں، بنو ہاشم کے جوان ساتھ ہیں۔ اور جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے تو اس وقت امام نے کہ جس کی بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، امام نے پہلے اپنا تعارف کرایا اور پھر اس کا کردار بتایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت، ہم معدن الرسالت ہیں، ہمارے گھر فرشتے آتے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کردار یزید کو واضح کیا کہ یزید کون ہے، یزید فاسق، فاجر اور شرابی ہے۔ اور اس کے بعد فیصلہ اسی حاکم پہ چھوڑ دیا کہ تو مجھے کہتا ہے میں یزید کی بیعت کر لوں۔ اور امام نے وہ جملے ارشاد کر فرمائے کہ جو تاریخ میں میرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلامات۔ یعنی جو بھی حسینی افکار رکھنے والا ہے وہ یزیدی افکار کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ امام نے واضح کر دیا کہ نجاست پاکیزگی کے آگے جھک نہیں، پاکیزگی نجاست کے آگے جھک نہیں سکتی، یقین بے یقینی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ امام علیہ السلام جب اپنے گھر سے چلے ہیں، مدینہ کو امام نے چھوڑا ہے، اور امام نے اس سے قبل کچھ خطوط لکھے تھے۔ امام نے جب بصرہ والوں کو خط لکھا ہے تو امام نے اس خط میں یہ نہیں کہا کہ میں اقتدار کی خاطر جا رہا ہوں، بلکہ دیکھیں فسق و فجور یزید کر رہا ہے، اور امام بصرہ والوں کو خط میں کیا لکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں سنت نبوی اور خدا کے پیغام کی طرف دعوت کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سنت نبوی کو اس پس پشت ڈالا جاتا ہے۔ یزید فسق و فجور کر رہا ہے، امام یزید کی بیعت نہیں کر رہے، لیکن دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں کتاب اور سنت کی بتاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس وقت لوگ دین پر تھے، نمازیں روزے سب ادا کر رہے تھے، مگر جو دین تھا وہ لادینیت کے لبادے میں لپٹا۔ بظاہر لوگ دیندار تھے مگر لادینیت پر قائم تھے۔ آج بھی ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اچھے اعمال انجام دیں، اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم جو ہیں عزاداری امام حسین کر رہے ہیں، مزید بھی کیا ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ امام نے بتایا ہے کہ اپنی زندگی پر مکمل طور پر اسلام کو نافذ کریں۔ ہم نے جو ابھی غدیر گزری ہے، غدیر پر بھی ہمارا اختلاف لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جی امام کا اعلان جو کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں، رسول خدا کا جو اعلان تھا اس کے علی مولا ہے، مولا کا مطلب دوست۔ ہم نے امام کو مولا مانا ہے۔ مولا کا مطلب فقط دوست نہیں ہے، مولا کا مطلب فقط یہ نہیں ہے کہ ہماری ذات سے بلند کوئی ذات ہے، ہم نے انہیں ماننا ہے، انہیں محبت کرنی ہے، بلکہ ماننا اس طریقے سے ہے کہ اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنی روح پر مکمل اختیار اس ہستی کا سمجھنا ہے کہ جس کو ہم نے امام مانا ہے۔ ہم نے امام کو اپنا سرپرست بنایا ہے۔ اور یہ جو ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، یہ جو نعرے لگاتے ہیں، ان نعروں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا نفس، ہماری روح، ہمارا کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں۔ ہم گھروں میں زیارت پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد قائمہ کی قبور کی طرف رک کر کے سلام پیش کیا جاتا ہے، مجالس کے بعد سلام کرتے ہیں، تو
کیا یہ زیارت پڑھنا، کیا یہ سلام کرنا فقط اس لیے ہے کہ ہمارے گھر میں فضیلتیں آئیں، ہمارے گھر خوشحال ہو جائیں، یا ان اماموں کو، ان ہستیوں کو ہمارے سلام کی ضرورت ہے؟ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر خود رب العزت سلام بھیجتا ہے، بلکہ ان کی قبور کی طرف سلام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا نفس، ہماری روح ہماری اپنی نہیں ہے، بلکہ اس پہ حق تصرف آپ کا ہے۔ لہٰذا حق تصرف جب امام کا ہے، اور جب ہم لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا روح، ہمارا نفس ہماری اپنی نہیں ہے۔ ہمارا امام جیسے چاہے گا ہمیں اپنے آپ کو ویسے پیش کرنا ہے۔ اگر امام چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا مجھے میدان جنگ میں درکار ہے، تو ہمیں میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اگر امام چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا مجھے مصلہ عبادت پر نظر آئے، تو ہمیں مصلہ عبادت پر جانا ہے۔ اس طرح سے جانا ہے کہ اطاعت امام کی ہو، عبادت پروردگار کی ہو، معرفت ہمیں امام کی حاصل ہو رہی ہو، قربت خدا تعالیٰ کی حاصل۔ اس طریقے سے ہمیں امام کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ جو عزاداری ہے امام کا، چونکہ مقصد بلند تھا، تو اس عزاداری میں امام کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم پر لازم بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے ساتھ متصل کریں، امام کے ساتھ جوڑ دیں۔ صف ماتم پر جانے والے ہر ماتمی کو، ہر حسینی کو، ہر غدیری کو اپنی پوری جان کو امام کے سپرد کر دیں، ان تمام باطل افکار کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں کہ جو تعلیمات قائمان نہیں ہیں۔ اگر ہمیں حسینی بننا ہے تو حسینی مزاج یہی ہے کہ ہمارے افکار پاک ہوں، ہمارے پاک ہوں، ہمارے اعمال پاک ہوں، اور ہم اپنے گھروں میں عام زندگی بھی جو گزار رہے ہیں وہ اس طرح سے گزاریں کہ جس طرح ہمارے آئمہ کی تعلیمات ہیں۔ امام علیہ السلام نے بارہا اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ امام چاہ رہے ہیں اسلامی اقدار کو بتانا، انسانی اقدار کو واضح کرنے کے لیے امام نے صلاح کی، اور امام نے اس کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا۔ امام علیہ السلام نے ہر موقع پر، ہر منزل پر خطبہ کیا، اور امام کا ہر خطبہ الحمدللہ سے شروع ہوتا تھا۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں، اور اس کے بعد امام نے اپنے اعمال سے واضح کیا ہے کہ اسلامی اقدار کیا ہے اور انسانی اقدار کیا ہے۔ اب جب مجالس میں آتے ہیں تو تھوڑا سا انسانی اقدار کو بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ امام کربلا میں کیا عمل پیش کر رہے ہیں، اور ہم فرش عزا پر بیٹھنے والوں کے اعمال اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری یا علی یا علی، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں کہ جب پڑ آیا ہے، امام کا راستہ روکا ہے، امام علیہ السلام نے کہا کہ پانی کی دہانیں کھول دو، پڑ کے لشکر کو سیراب کرو۔ امام کے ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ایک مشق کا تسمہ ہمارے ہاتھ سے نہیں کھل رہا تھا، امام علیہ السلام نے خود تسمہ کھولا، مشق ہمارے حوالے کی، اور کہا کہ انسانوں کو سیراب کرنے کے بعد جانوروں کو بھی سیراب کرو۔ جانور چونکہ تھکا ہوا ہے، گرمی کا مارا ہوا ہے، ایک وقت میں پانی نہیں پی سکے گا، بار بار اس کے آگے پانی کرو تاکہ یہ مکمل طور پر سیراب ہو۔ مولا آپ پانی پیش کر رہے ہیں، آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، آپ کی مدد کے لیے نہیں آیا، مگر مولا نے انسانیت کی عظیم مثال پیش کی ہے کہ دشمن ہے تو کیا ہو۔ مولا عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، شب عاشور تھی کہ شمر آیا ہے مولا عباس کے لیے امان لے کر۔ ٹکڑوں میں واقعات بیان کری ہوں کیونکہ مجھے بہت جلدی آپ کو منزل تک پہنچانا ہے، اور فقط انسانی اقدار کو واضح کرنا ہے۔ اسلامی اقدار کیا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی زندگی پر اسلام کو نافذ کرنا ہے مکمل طور پر۔ دین صرف نماز، روزے، عبادات تک نہیں ہے، بلکہ نمازیں تب قبول ہیں جب کسی کا حق مذہب تک نہ ہو۔ روزہ رکھ لیا، روزہ ٹھیک ہے رکھ لیا، ہم روزے دار ہیں، مگر روزہ رکھ کر یہ دیکھنا واجب ہے کہ آپ کا مکمل دن جو آپ نے گزارا ہے وہ کس طرح سے گزارا ہے۔ لیکن انسانی اقدار جو مولا واضح کر رہے ہیں وہ کس طرح سے واضح کر رہے ہیں کہ جب
مولا عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، شیور آیا ہے، آ کر مولا عباس کو بلایا، مولا نہیں گئے۔ امام نے کہا کہ عباس جاؤ اور اس کی بات سنو۔ کہا مولا ہمارا دشمن عباس کیسے جائے؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس دشمن ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ مساوات کا امام درس دے رہے ہیں۔ شب عاشور میں امام علیہ السلام کو جب لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، مولا کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھا، خود امام حسین علیہ السلام عالم غرب تھے کہ امام کے ایک صحابی کو پتہ چلا کہ ان کا ایک بیٹا دشمن کی قید ہے۔ اچھا جوان تھا، باپ کا دل نرم ہوا۔ امام کو جیسے ہی پتہ چلا اس غریبی کے غربت کے عالم میں امام نے اس کو ذات راہ عطا کیا اور کہا جاؤ چلے جاؤ، حسین ان سے راضی ہے، جا کر اپنے بیٹے کو چھڑاؤ۔ مگر وہ امام کے صحابی نے کیا کہا کہ مولا مجھے بیابان کے درندے کھا کر ختم کر دیں، میرا بیٹا نواسہ رسول سے زیادہ اہم نہیں ہے، مولا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مساوات کا درس دیکھنا ہے، کربلا میں ملے گا۔ جناب ابوذر کے ایک حبشی غلام تھے جو بعد میں جناب ابوذر کے بعد اہل بیت الاطہار کے پاس رہے۔ امام کے پاس آئے ہیں روزے عاشور اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دی، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا ابوذر تم نے ہمارے خاندان کی بہت خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اب غلام بن کر نہ رہو بلکہ آزاد رہ کر زندگی گزارو۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا مجھے لگتا ہے کہ میرا خون بدبودار ہے، آپ مجھے اس لیے شہادت کی اجازت نہیں دے رہے کہ شہادت کا رتبہ بہت عظیم رتبہ ہے۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور جناب جون کو اجازت دی کہ جاؤ تم جا کر قربان ہو جاؤ۔ اور جناب جون علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو مولا حسین علیہ السلام خود جناب جون کے جنازے پر آئے، لاشے پر آئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یا شہزادہ علی اکبر کے سر کو امام حسین نے اپنے زانو پر رکھا تھا یا حبشی غلام کے سر پر رکھا تھا۔ مولا کے ایک اور غلام تھے، مولا کے ایک اور صحابی تھے، یہ رومی غلام تھے، امام علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اور جب وقت شہادت ان کا قریب آیا ہے، ابھی جان لبوں پر تھی کہ مولا خود ان کے لاشے پر گئے ہیں، اور مولا کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ مولا اگر آپ طبیب بن کر آئے ہیں تو میں سارے جہان کی دولت کے بدلے بھی اپنی یہ بیماری کسی کو نہ دوں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے یا اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار سے مس کیا تھا یا ان رومی غلام کے جگر سے مس کیا تھا۔ غلام ہیں لیکن امام کی ہستی اتنی بڑی ہو کر امام ہمیں کربلا میں اتنے سخت دن میں کہ عاشورہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن سخت نہیں ہے، امام مساوات کا درس دے رہے ہیں، امام پردے کا درس دے رہے ہیں کہ جو بیویاں تھیں خیام میں نہایت پردہ دار تھیں، وہ خطرات قسمت ہوئی۔ اس کے باوجود جب امام کا وقت شہادت قریب آیا ہے، امام کے تمام اصحاب شہید ہو چکے، تو اس وقت پہ امام نے یہ نہیں سوچا کہ میرے سب تمام جانثار مارے گئے، میں اکیلا رہ گیا، اب مجھے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مجھے بھی مار دیں گے، بلکہ امام بہادری سے مقابلہ کرتے رہے۔ اور قیام کے قریب امام نے ایک جگہ اس طرح کی منتخب کی تھی کہ جب امام حملہ کر کے واپس آتے تھے تو اس جگہ پر آ کر قیام کے قریب آ کر اپنی بہنوں کو تسلی دیتے تھے، سکینہ بابا ابھی زندہ ہے، زینب بہن ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، اور امام کی آواز سن کر بیٹیوں کو ڈھارس ہوتی تھی کہ آقا زندہ ہے، اور اس کے ساتھ امام ایک لفظ کہتے تھے ان پردہ دار بیٹیوں کو کہ دیکھو بے پردہ خیام سے باہر نہ آ جانا۔ بار بار امام نے شہادت رہی کہ بے پردہ خیمے سے باہر نہ آ جانا میری شہادت کا سن کر۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کوئی بھی خیام سے باہر نہ آیا، مگر جب خالی دین کو دیکھا ہے تو اس وقت بیٹیاں باہر آئی۔ ہم جو عزادار ہیں، ہم جو محبان اہل بیت ہیں، ہم جو حسینی درسگاہ کے طلاب ہیں، ہم جو حسین کے لیے مصیبتیں برداشت کرنے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ میرا حق تم پر یہ ہے کہ تم بیعت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اور وہ بیعت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہی ذمہ داریاں ہیں کہ اسلامی اور انسانی اقدار کو اپنے اندر راسخ کرنا۔ آخری پیغام میری بہنوں کے لیے فقط یہی ہے
में जब आप बाजार जाएं, मजालिस में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप एक शख्सियत हैं, आप एक मस्तूर हैं, आप एक खातून हैं। मगर जैसे ही मुहर्रमुल हराम के दिन करीब आते हैं ना, और हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जब सड़कों से गुजरती हैं, तो उस वक्त आप एक मस्तूर नहीं हैं, आप एक शख्सियत नहीं हैं, आप एक बहन या एक बेटी नहीं हैं, बल्कि आप एक पूरे मकतब को रिप्रेजेंट करते हैं। उस वक्त आप सिर्फ शिया मकतब से ताल्लुक रखने वाले हैं। लिहाजा अपने पर्दे का एहतमाम इस तरह से कीजिए कि पूरा शिया मकतब बनता होगा। जो पर्दे की पाबंद हैं, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा उनसे राज़ी हो, बीवी उनको अजर दे। मगर जिनको पर्दा करना मुहाल लगता है, जिनको पर्दा करना मुश्किल लगता है, वो फ़कत ये सोच लें कि हमारे एक अमल से हमारा पूरा मकसद बनता है। मजालिस में आते हुए अपने पर्दे की हिफाजत करें और इस तरह से सड़कों और गलियों से गुजरा करें कि हुस्न मलाल की कैफियत हो, कि देखने वाले ये कहें कि ये जनाब सैयदा ये हुसैनी मकतब की बेटियाँ जाती हैं। दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम हमें आशूरा मुहर्रमुल हराम मारिफत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन तरीके से हम जहाँ पुरसादारी कर सकें वहाँ हम अपने इमाम को भी राज़ी कर सकें। बेशक हमें आने वाले इमाम की नुसरत के लिए भी इन्हीं दरगाहों से आमादा होना है, और हमारा किरदार ऐसा हो कि हमारे वक्त का हुसैन हमारे इमाम ज़माना अल्लाह ताला पर परवरदिगार आलम हमारे आने वाले दिनों में तमाम जुलूसों की, आशूरा की, मजालिस की हिफाजत करें, तमाम नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों की, सबकी खैर हो। बारगाह हमारा गलती से अदा करना, जाना, सुनना, इन तमाम अमाल को कबूल करें, अपनी बारगाह में कबूल